مار بہنوں، اللہ رب العزت کا سب سے پہلے ہم سب شکریہ ادا کریں کہ اللہ پاک نے ہم سب کو اپنے دین کی نسبت پر جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا کرم ہے، بہت بڑا فضل ہے۔ دیکھو، اللہ جس سے خوش ہوتے ہیں اسے عمل کی توفیق دیتے ہیں۔ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرنا چاہتے ہیں اسے دین کی سمجھ دیتے ہیں۔ کسی کو دین کی سمجھ کا مل جانا یہ اللہ کی طرف سے بھلائی کی علامت ہے۔ کسی کو عمل کی توفیق کا مل جانا یہ اللہ کی رضامندی کی علامت ہے۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے۔ آج اللہ معاف کرے میری بہن، ماحول کے ہو جانے کی وجہ سے آج ہمیں اس عمل کی اہمیت پتہ نہیں ہے۔ چونکہ ماشاءاللہ مستورات کی جماعتیں بڑھ گئی، محنت بڑھ گئی، ہلکے والی تعلیم بڑھ گئی، ہر گلی میں ہر محلے میں تعلیم ہو رہی ہے، ہر محلے میں جماعتیں آ رہی ہیں، تو دھیرے دھیرے اس عمل کی عظمت ہمارے دلوں سے ختم ہوتی جا رہی ہے، اس عمل کی اہمیت ہمارے دلوں سے ختم ہوتی جا رہی ہے۔ جبکہ میری بہن، میں سچ کہہ رہا آپ کو کہ اللہ جس سے راضی ہوتے ہیں نا اسی کو اپنی دین کی محنت میں جوڑتے ہیں، اور اللہ جسے پسند کرتے ہیں نا اسے ہی اپنے دین کی بات سننے کے لیے جمع کرتے ہیں۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی مجلس نہیں ہے، واللہ یہ چھوٹی موٹی مجلس نہیں ہے۔ یہ تو وہ مجلسیں ہیں جس پر مغفرت کے وعدے ہیں، یہ تو وہ مجلسیں ہیں جس کے تماشائی کو بھی مغفرت ملتی ہے۔ اللہ اکبر! کہ بندہ جب مجلسوں میں بیٹھتا ہے اور مجلس ختم ہوتی ہیں تو فرشتے اللہ کے پاس جا کر اس کی کارگزاری سناتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس مجلس میں بیٹھنے والوں کی مغفرت کر دو، ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دو۔ تو ایک فرشتہ کہتا ہے، اے اللہ، اس مجلس کے اندر ایک عورت ایسی بھی تھی جو تیرے دین کی بات سننے کے لیے نہیں آئی تھی، وہ تو وہاں سے گزر رہی تھی اور گزرتے گزرتے وہاں رک گئی، دیکھا یہ بھیڑ جمع ہے تو وہ بھی ساتھ میں شریک ہو گئی۔ تو اللہ رب العزت کا ارشاد ہوتا ہے، اے میرے فرشتے، یہ مجلس اتنی بابرکت ہے، یہ مجلس اتنی بابرکت ہے کہ اس مجلس کی تماشائی مغفرت سے محروم نہیں ہے۔ جو صرف دیکھنے کے لیے آئی، اس کا مقصد دین کی مجلس میں بیٹھنا نہیں تھا، اللہ نے اس عورت کی بھی مغفرت کر دی۔ تو جو بہنیں اپنے دوپہر کی نیند کو قربان کر کے، اپنے بچوں کو چھوڑ کر، اپنے کام کاج کو آگے پیچھے کر کے اللہ کے دین کی بات سننے کے لیے یہاں جمع ہوئی ہیں، ایمانداری سے بتاؤ اللہ پاک ان بہنوں کو کیا دیں گے؟ ان بہنوں کو اللہ کی قسم اللہ کے خزانوں سے کیا ملے گا؟ ہماری اور آپ کی سوچ سے پرے ہیں، کیونکہ اللہ نے ایسی بہنوں کو اجر عظیم کا وعدہ فرمایا کہ اللہ رب العزت ان کو اجر عظیم دیں گے، بہت بڑا اجر اللہ ان کو دیں۔ اس لیے سب سے پہلی بات میری بہن، ہمیں اپنی مجلسوں پر یقین ہو، اپنی مجلسوں پر کیا ہو؟ یقین ہو، یقین۔ حکیم لقمان علیہ السلام کی جو اپنے بچوں کو نصیحت ہے نا، اپنے بیٹے کو، اس نصیحت کے اندر ایک نصیحت یہ بھی ہے کہ بیٹا یقین جتنا ضعیف ہوگا عمل اتنا سست ہوگا۔ بیٹا یقین جتنا ضعیف ہوگا، یقین جتنا کمزور ہوگا، عمل اتنا سست ہوگا۔
ان مجلسوں پر جتنا یقین مضبوط ہوگا اتنا ہمارا ان عملوں پر جمنا ہمارے لیے آسان ہوگا. اس لیے نیت کریں انشاءاللہ موت تک ایسی مجلسوں میں بار بار بیٹھیں گے. دو باتیں اپنی زندگی میں بٹھا لیں، اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں مجلس کے تعلق سے. ایک ہے ادب اور ایک ہے طلب. جتنا زندگی کے اندر ادب ہوگا، بقول ہمارے بڑوں کے، با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب. جو ادب والیاں ہوتی ہیں ان کے نصیب میں بہت کچھ ہوتا ہے، اور جن کی زندگیوں میں ادب نہیں ہوتا وہ بد نصیب ہوتی ہیں، وہ ہر جگہ ٹھوکریں کھاتی ہیں. ادب کے ساتھ بیٹھیں. اور دوسری چیز میری بہن، دھیان کے ساتھ بات کو سننا. جتنا آپ کا دھیان ہوگا نا اتنا اللہ مجھ سے خیر کی باتیں کہلوائیں گے. اللہ اتنا ہم سے خیر کی باتیں کہلوائیں گے. جتنا آپ کے اندر دھیان ہوگا. اس میں کہنے والے کا کمال نہیں ہوتا، یہاں تو سننے والے کا کمال ہے. اگر سننے والے کے اندر غفلت ہے اور سننے والے کے اندر لاپرواہی ہے، اللہ اس کا اثر کہنے والے کی زبان پر ڈالتے ہیں. اسی لیے خوب توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، ادب کے ساتھ بیٹھنے کی کوشش کریں. اب میری بہن، ہماری مجلس کا مقصد کیا؟ ہمیں کیوں جمع کیا گیا؟ دنیا میں جتنی محنتیں ہیں، ہر محنت کے پاس پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہے، کوئی نہ کوئی مشن ہے، کوئی نہ کوئی نشانہ ہے، جس کو سامنے رکھ کر دنیا کی ساری تنظیمیں کام کر رہی، دنیا کی ساری جماعتیں کام کر رہی. ہماری یہ محنت آخری نبی کا آخری امتی ہونے کے ناطے ایک ذمہ داری کو پورا کرنے کی محنت ہے. یہ وہ محنت ہے جس کو 1,24,000 انبیاء علیہ السلام نے کیا ہے. اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ محنت، یہ کام نبیوں والا کام ہے، یہ محنت نبیوں والی محنت ہے. دور صحابہ کے اندر اور حضور کے زمانے کے اندر اس طرح عورتیں جمع ہوا کرتی تھیں اور اللہ کے نبی پردے کے پیچھے بیٹھ کر ان کو تعلیم دیا کرتے تھے. یہ بات سیرت سے ہیں، یہ بات حضور کی زندگی سے ہیں. اس میں کوئی اشکال کی گنجائش نہیں ہے کہ مدینے کی عورتیں اللہ کے نبی کے پاس آئی اور آ کر کہا کہ مرد تو آپ سے دین کی بات سن لیتے ہیں، ہم آپ سے دین کی بات سننے کے لیے محروم رہ جاتی ہیں، ہمارے لیے کوئی انتظام کر دیں. اللہ کے نبی نے ہفتے میں ایک دن طے کیا اور ایک کا صحابی کا مکان طے کیا جہاں مدینے کی عورتیں جمع ہوتی اور اللہ کے نبی پردے کے پیچھے بیٹھ کر ان کو تعلیم دیا کرتے تھے. سب سے پہلی بات، یہ نبیوں والا کام ہے، نبیوں والی محنت ہے، اور اس کا مقصد صرف ایک ہے جو ہر نبی کی محنت کا مقصد ہوا کرتا ہے. وہ محنت کا مقصد یہ ہے کہ قیامت تک آنے والا آخری انسان، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، قیامت تک آنے والا آخری انسان چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، وہ جہنم کی آگ سے بچ جائے اور جنت میں داخل ہو جائے. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. چوتھے پارے میں اللہ فرماتے جو جہنم کی آگ سے بچ گیا اور جنت میں چلا گیا وہ اصل کامیاب ہے. اور ہماری محنت کا مقصد بھی یہی ہے کہ قیامت تک آنے والا آخری انسان، میری بہن، جہنم سے بچ کر جنت میں چلا جائے.
اور یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جائے۔ آج ہم سب کامیاب ہونا چاہتی ہیں، لیکن ہماری کامیابی کا محور کچھ اور ہے، اور قرآن نے کامیابی کا محور کچھ اور کھینچا ہے۔ ایک چھوٹا سا کنفیوژن آپ کا دور کر دوں، ہم لوگوں نے کامیابی کس کو سمجھا ہے؟ چند ٹھیکرے اور چند چیتڑے ہمارے ہاتھوں میں آ جائیں، یہ مٹی ہمارے ہاتھوں میں آ جائے، یہ زمین اور یہ جائیداد ہمارے ہاتھوں میں آ جائے، یہ بنگلے ہمارے ہاتھوں میں آ جائیں، پہننے کے لیے کپڑا اچھا مل جائے، کھانے کے لیے کھانا اچھا مل جائے، گھومنے پھرنے کے لیے سواریاں اچھی اور امپورٹنٹ مل جائے۔ آج اللہ معاف کرے، ہمارے مردوں نے بھی اور ہماری عورتوں نے بھی اسی کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا ہوا ہے۔ ہر ایک نے اپنی زندگی کا مقصد اس کو بنایا کہ محنت کرو، محنت کر کے مال جمع کرو، اور مال سے چیزیں خریدو، اور ان چیزوں کو سامنے رکھ کر اپنی کامیابیوں کے دعوے کرو۔ ہر ایک کی محنت کا مقصد اور ہر ایک کے محنت کا نشانہ میری بہن یہ بنا ہوا ہے، اور وہ اسی کو کامیابی سمجھ رہے ہیں۔ بچہ ڈاکٹر بن جائے، بچہ انجینئر بن جائے، بچہ وکیل بن جائے، بچہ دنیا کا بزنس مین بن جائے، ہمارا مال امپورٹ ایکسپورٹ ہونے لگ جائیں، دنیا میں عہدے مل جائے، ڈگریاں مل جائے، کرسیاں مل جائیں، اس کو آدمی اپنی کامیابی سمجھ رہا، جبکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ کامیاب تو وہ ہے جو جہنم کی آگ سے بچ جائے اور جنت میں چلا جائے۔ ہم اس کامیابی کی بات کرنے یہاں بیٹھے ہیں کہ جن کو آپ کامیابی سمجھ رہی ہو، یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ سچی کہتا ہوں، سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ اور اس محنت کے اوپر دنیا کے بڑے بڑے نافرمان چلے ہیں۔ قارون چلا، نمرود چلا، شداد چلا، فرعون چلا، حامان چلا، ابو جہل چلا، ابو لہب چلا، ابی بن خلف چلا، عتبہ چلا، شیبہ چلا، سارے کفار مکہ اس راستے پر چلے اور ہمیشہ کے لیے ناکام ہو گئے۔ کہ ان تمام کی زندگی کا مقصد میری بہن مال کو جمع کرنا تھا، ان تمام کی زندگیوں کا مقصد کرسیوں کو حاصل کرنا تھا۔ اللہ نے قرآن پاک کے اندر 7 قوموں کے واقعات بیان کیے، 7 قوموں کے، قوم نوح، قوم ابراہیم، قوم ہود، قوم سبا، قوم شعیب، قوم لوط، ساری قوموں کے واقعات بیان کیے اور ان کی بربادیوں کی کہانیاں سنائی۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ ان سب کی بربادی کی ایک ہی وجہ آپ کو پورے قرآن میں ملے گی کہ انہوں نے اللہ کی بات کو نہیں مانا، اپنے وقت کے نبی کو جھٹلایا۔ اللہ نے دنیا کے سارے اسباب کے ہوتے ہوئے، خدا کی قسم اللہ نے ان کو ناکام کر کے بتایا۔ کسی کو زمین میں دھسا کے مارا، اور کسی کو فرشتوں کی چیخ سے مروایا، کسی کو زمین سے اٹھا کر الٹا پٹک کے مارا۔ جو یوں کہتی تھی من اشد منا قوہ، ارے ہم سے زیادہ طاقت والا کون؟ اللہ نے اسی کو اٹھا کے پٹکا ہے کہ تم سے زیادہ طاقت والے اللہ ہے۔ سب سے بڑی طاقت، سب سے بڑی قوت، سب سے بڑی ذات جو ہے وہ اللہ کی ہے۔ اس کے سامنے کبھی چیلنج نہیں کرنا، اس کے سامنے کبھی دعویٰ نہیں کرنا۔ ابھی تک ہم نے اللہ کی طاقت کو پہچانا ہی نہیں ہے کہ اللہ کون ہے۔ ہاں، کہ جب ایک قوم عاد کے اوپر ہوا کا عذاب اللہ نے چھوڑا تو جو ہوا کے خزانے پر فرشتہ تھا، وہ فرشتہ کہتا ہے کہ اس وقت وہ ہوا میرے کنٹرول سے بھی باہر تھی۔
میرے کنٹرول سے بھی باہر تھی، کہ اس فرشتے نے پوچھا کہ ہوا کے خزانے میں کتنا سوراخ کروں؟ گائے کے نتھنے کے جتنا۔ اللہ نے فرمایا گائے کے نتھنے کے جتنا اگر سوراخ کرو گے تو پوری دنیا ختم ہو جائے گی، صرف سوئی کی ناکے کے سوراخ کے برابر سوراخ کریو۔ کہتے اتنے سوراخ پر بھی وہ ہوا ایسی تیزی سے نکلی ہے کہ وہ صرف اللہ ہی اس کو کنٹرول کر رہے تھے، اس کے علاوہ کسی کے کنٹرول میں وہ نہیں تھے۔ سخرہا علیہم 7 لیال و 8 ایام، کہ 7 راتیں، کتنی راتیں؟ 7 اور 8 دن وہ عذاب قوم عاد پہ چلا ہے، اور آسمان سے آواز آ رہی تھی فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، ارے دیکھو کوئی بچہ ہے؟ کسی کا دھڑ الگ، کسی کا سر الگ، کسی کے ہاتھ پیر الگ، ایک کو بھی زندہ نہیں چھوڑا۔ یہ میرے اللہ کی قدرت، میرے اللہ کی طاقت، میرے اللہ کی بڑائی۔ ایسی ایک نہیں میری بہن، 7 قوموں کے واقعات ہیں کہ جنہوں نے میرے اور آپ کے جیسے دنیا کی چیزوں کے ہاتھ میں آ جانے کو اپنی کامیابی سمجھا۔ قوم عاد نے طاقت کو کامیابی سمجھا، قوم شعیب نے امپورٹ ایکسپورٹ کو کامیابی سمجھا، قوم سبا نے باغات کو کامیابی سمجھا، قوم نوح نے میجورٹی کو کامیابی سمجھا۔ قوم نوح کے دماغ میں یہ بات گھسی تھی ہم میجورٹی میں ہیں، نوح علیہ السلام کے ساتھ خالی 80 لوگ ہیں، یہ 80 ہمارا کیا بگاڑ دیں گے، لیکن یہ نہیں جانتے تھے کہ ان 80 کے پیچھے ان کا اللہ ہے۔ جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے اس کا سب کچھ ہوتا ہے۔ پھر میجورٹی نہیں دیکھی جاتی، مائنورٹی نہیں دیکھی جاتی۔ اس لیے میری بہن سب سے پہلے اپنے دلوں کے اندر اس بات کو بٹھاؤ کہ ہم سب کی کامیابی اس میں ہے کہ اللہ کا دین ہماری زندگی میں ہو۔ پکی بات کہہ رہا میں، اتنی پکی بات ہے، اتنی پکی بات ہے کہ میں آپ کو مثال دوں، پانی کے اندر شکر کے ڈالنے پر پانی میٹھا ہوتا ہے، اور پانی کے اندر نمک کے ڈالنے پر پانی کھارا ہوتا ہے۔ یہ یقینی بات ہے۔ 8 سال کے بچے سے لے کر 80 سال کے بوڑھے تک ہر ایک کے دل میں اس بات کا یقین ہے کہ پانی میں شکر ڈالو گے تو پانی میٹھا ہوگا، اور پانی میں نمک ڈالو گے تو پانی کھارا ہوگا۔ آج سے 1400 سال پہلے پانی میں نمک ڈالتے تھے تو پانی کھارا ہوتا تھا، آج سے 1400 سال کے بعد پانی میں شکر ڈالو گی تو پانی میٹھا ہوگا۔ ہر زمانے کے اعتبار سے یہ بات طے ہے، لیکن میں اس کے آگے کی بات آپ سے کہوں کہ یہ تو ممکن ہے، یہ تو پاسیبل ہے، اس کا تو امکان ہے کہ پانی میں آپ شکر ڈالو گی پانی میٹھا نہ ہو، پانی میں نمک ڈالو گی پانی کھارا نہ ہو، یہ تو ہو سکتا ہے۔ لیکن میری بہن زندگی میں اللہ کا دین ہو اور اللہ اسے کامیاب نہ کرے، اور زندگی میں دین نہ ہو اور وہ کامیاب ہو جائے، قسم خدا کی یہ نہیں ہو سکتا۔ اٹ از دا امپاسبل، یہ امپاسبل ہے کہ زندگی میں دین نہ ہو اور کامیاب، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اب آپ کے ذہن میں یہ آئے گا نہیں جی ہمارے رشتہ دار میں فلاں گھرانہ ہے، وہ تو نماز بھی نہیں پڑھتے، وہ تو اللہ کا نام بھی نہیں لیتے، اور سب سے اچھی گاڑی ان کے پاس، سب سے اچھے کھانے ان کے پاس، سب سے اچھے کپڑے ان کے پاس۔ پھر وہی پہلی والی بات آ گئی کہ ہم نے کامیابی جس کو سمجھا وہ کامیابی ہے ہی نہیں۔ اللہ نے تو یہ ساری چیزیں اپنے نہ ماننے والوں کو دی ہے۔ بلکہ ایک حدیث کا خلاصہ بیان کروں، بڑی پیاری حدیث ہے۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے ایمان والوں کے ایمان کی کمزوری کا خطرہ ہے، ورنہ میں ان کافروں کو دنیا میں ایسے مکانات دیتا جس کی چھت سونے کی ہوتی۔ کیوں؟ پوری دنیا کی قیمت میرے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ جس سے راضی ہوتے ہیں اسے دنیا دیتے ہیں اور اللہ جس سے ناراض ہوتے ہیں اس سے دنیا نہیں 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 نہیں، یہ بھول میں ہیں آپ، یہ بھول میں ہیں آپ۔ بلکہ حدیث کے الفاظ یہ بتا رہا ہوں، فضائل صدقات کے اندر لکھا ہے اللہ جس سے راضی ہوتے ہیں اس کو اس کی ضرورت کا مال دے دیتے ہیں، اور جب وہ مال پورا ہو جاتا ہے پھر اللہ تھوڑا اور دے دیتے ہیں، پھر وہ مال پورا ہو جاتا ہے پھر اللہ تھوڑا اور دے دیتے ہیں۔ کبھی بھی اللہ اپنے فرما برداروں پر دنیا کو نہیں پھیلاتے، بلکہ اللہ جس سے محبت کرتے ہیں، یہ بھی فضائل صدقات میں لکھا ہے، اللہ جس سے محبت کرتے ہیں اللہ اس کو دنیا سے ایسے بچاتے ہیں جیسے تم اپنے بیمار کو پانی سے بچاتی ہو۔ اس لیے ایک بات تو اپنے ذہن میں بٹھا کر اٹھو کہ ہماری کامیابی دنیا کی کامیابی نہیں ہے، ہماری اصل کامیابی مرنے کے بعد کی زندگی کا بننا ہے۔ ہماری اصل کامیابی میری بہن جہنم کی آگ سے بچنا، جنت میں جانا، یہ میری تمہاری زندگی کا اصل مقصد ہے۔ دنیا کے چند چیتڑے اور دنیا کے چند ٹھیکروں کا ہاتھ میں آ جانا، اس کا کامیابیوں سے کوئی تعلق نہیں۔ ورنہ میں آپ کو اللہ کے واسطہ دے کے کہتا ہوں، اگر ان چیزوں میں کامیابی ہوتی تو دنیا کا سب سے کامیاب انسان قارون ہوتا، دنیا کا سب سے کامیاب انسان فرعون ہوتا، دنیا کا سب سے کامیاب انسان حامان ہوتا، دنیا کا سب سے کامیاب انسان ابو جہل اور ابو لہب ہوتا۔ ان کے پاس حکومت بھی تھی، ان کے پاس مال بھی تھا، ان کے پاس سرداریاں بھی تھی، ان کے پاس کرسیاں بھی تھی۔ صحابہ تو ان کے مقابلے میں لاچار تھے، کمزور تھے۔ پہلی صف، میں آپ کو کیسے سناؤں، مسجد نبوی کے اندر فجر کی نماز میں پہلی صف بے ہوش ہو کر گر جاتی، اور دیہات سے آئے ہوئے لوگ ان کو دیکھ کر کہتے ان کو جنون ہو گیا، اور ان کی گردن کو پیر سے دباتے، کیونکہ اس زمانے میں جنون کا علاج گردن کو پیر سے دبانے سے ہوتا تھا۔ اور اللہ کے نبی ان کی حالت کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ معلوم ہو جائے ہے کہ مرنے کے بعد اللہ کا تمہارے یہاں کیا مقام ہے تو تم اس سے زیادہ تکلیفوں کو برداشت کرنے کے لیے راضی ہو جاؤ۔ یہ چیز اپنے اندر بٹھاؤ کہ ہماری اور آپ کی اور قیامت تک آنے والے آخری انسان کی کامیابی اللہ کے حکموں کو پورا کرنے میں ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طریقوں کو اپنی زندگیوں میں لانے میں ہے۔ اور یہ کیسے آئے گا؟ ایسے تھوڑی آ جائے گا گھر بیٹھے کہ آپ نے ارادہ کر لیا اور کل سے نماز شروع ہو گئی، آپ نے ارادہ کر لیا اور کل سے متقیہ بن گئی، آپ نے ارادہ کر لیا اور کل سے آپ رابعہ بصریہ بن گئی۔ ایسا نہیں ہوتا میری بہن، ہر چیز کو حاصل کرنے کے لیے محنت ہے، ہر چیز کو حاصل کرنے کے لیے کوشش ہے۔ میری عمر 50 سال ہو گئی، 5 سال کی عمر میں سمجھدار ہو گیا، 45 سال سے میں اپنے گھر میں روٹیاں بناتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ پہلے میری امی روٹی بناتی تھی، پھر شادی کے بعد بیوی روٹی بناتی، اب میری بچی روٹی بناتی۔ 45 سال سے روٹی کا آٹا گوندتے ہوئے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور 45 سال سے میں نے روٹی کو بیلتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا، روٹی کو سیکتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ پھر بھی آپ مجھے آٹا دے دو اور یوں کہو مول صاحب ایک روٹی بیل دو تو انشاءاللہ آسٹریلیا کا نقشہ بن جائے گا۔
کیوں؟ میں نے کبھی اس لائن کی محنت کی ہی نہیں، تو میں کیا جانوں روٹی بیلنا، اور میں کیا جانوں روٹی سیکھنا۔ سچ کہہ رہا ہوں، زندگی بھر دیکھا ہم نے، لیکن ہم نے کیا نہیں، تو ہم اس کو نہیں کر سکتے۔ ہماری جماعت کے اندر پچھلے سفر میں ایک ساتھی نے کہا ہمیں روٹی بنانا ہے، میں نے کہا یہ اپنا کام نہیں ہے، کہ نہیں بنا لیں گے، کہ بناؤ۔ دوپہر میں 3:30 بجے آٹا گوندنا شروع کیا اور عشاء کی اذان تک روٹی نہیں بنی۔ کیا ہوا؟ تو کہ پانی زیادہ ہو گیا، تھوڑا آٹا بڑھا دیں۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد کہا آٹا بڑھ گیا، اب تھوڑا پانی ملا دیں۔ میں کہا یہی کرتے رہو، آپ نہیں کر سکتے۔ آپ جس کام کو آپ نے دیکھا ہے، کیا نہیں ہے، ایسے میری بہن صرف ارادہ کر لینے سے اور کہتے ہیں عزائم کر لینے سے کام نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ کبھی آٹے میں پانی زیادہ گرے گا، کبھی پانی میں آٹا زیادہ گرے گا، کبھی روٹی جل جائے گی، کبھی انگوٹھے پر انگلی پر چٹکے لگیں گے، چھالے آویں گے، لیکن محنت کرتی رہو گی تو ایک دن روٹی بنانا آ جائے گا، محنت کرتی رہو گی ایک دن سالن بنانا آ جائے گا، محنت کرتی رہو گی ایک دن حلوہ بنانا آ جائے گا۔ ایسے اللہ کے دین کی محنت میں جو لگتے ہیں، اللہ ان کو دین سکھا دیتے ہیں، اللہ ان کو دین دے دیتے ہیں۔ اس کے لیے سب سے پہلا کام میری بہن اپنے دلوں پہ محنت ہے۔ دیکھو ایمانداری سے بتاؤں، آج میرے تمہارے گھروں میں ایمان کے مذاکرے ختم ہو گئے، ہمارے گھروں میں ایمان کے مذاکرے ختم ہو گئے۔ اللہ کی بڑائی آج ہمارے گھروں میں کوئی بولنے والا نہیں، اللہ کی قدرت کو کوئی سمجھانے والا نہیں۔ ایک بچہ پیدا ہونے سے لے کر موت تک، میں سمجھاؤں آپ کو کیسے اس کے دلوں کا یقین بدلتا ہے، اور کس طرح وہ چیزوں سے پلنے کا یقین پالتے پالتے مر جاتا ہے۔ کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہ اپنی ماں کو اپنا سب کچھ سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے میری ساری ضرورتیں میری ماں پوری کرتی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے بھی ماں آنکھوں سے اوجھل ہو جائے رونا شروع کر دیتا ہے، امی کو آواز لگانے لگتا ہے، ماں کا نام لے کر رونے لگتا ہے۔ کیوں؟ کہ یہ اپنا پالنہار اپنی ماں کو سمجھتا ہے۔ دادی بھی بیٹھی ہے، پھوپھو بھی بیٹھی ہے، خالہ بھی بیٹھی ہے، چاچی بھی بیٹھی ہے، ممانی بھی بیٹھی ہے، لیکن بچے کو بھوک لگتی ہے، بچہ جا کر سیدھا ماں کی گود میں سر مارتا ہے کہ اماں روٹی دے دے، اماں روٹی دے دے، کیونکہ اس بچے کو یہ یقین ہوتا ہے کہ میری روٹی میری ماں کے ذمے ہے، مجھے روٹی دینے والی میری ماں ہے۔ تھوڑا بڑا ہو گیا، سمجھدار ہو گیا، ابا کی دکان دیکھ لی، ابا کی کمائی دیکھ لی، اب فوراً دماغ میں بات آتی ہے کہ امی اصل نہیں ہے، اصل تو پالنے والے ابا ہے، ابا کما کر لا کر دیتے ہیں تو امی پکا کر کھلاتی ہے۔ اب پوچھو بیٹا اب کون پالتا ہے؟ ابا پالتے ہیں۔ پھر کچھ زمانے کے بعد ابا کی فیکٹری دیکھ لی، ابا کی دکان دیکھ لی، تو فوراً دماغ میں بات آتی ہے کہ پالنے والے ابا نہیں ہیں، پالنے والی تو یہ دکان ہیں، یہ فیکٹری ہیں، یہ کارخانے ہیں جو ہمیں پال رہے ہیں۔ اور پھر جب 20 25 30 سال کا ہو گیا، اب وہ ساری فیکٹری اس کے ہاتھ میں، اور ساری دکان اس کے ہاتھ میں، اور سارے کارخانے اس کے ہاتھ میں۔ اب اس سے پوچھو بھائی صاحب کون پالتا ہے؟ تو فوراً فخر سے سینہ چوڑا کر کے کہتا ہے میں پالتا ہوں۔ ارے بھائی فیکٹری کہاں؟ ہاں فیکٹری تو ٹھیک ہے، لیکن میں ہوں تو فیکٹری ہے، میں نہیں ہوں تو تالے لگ جاوے بھائی۔ اب یہ یقین لے کر مرتا ہے، میں کرتے کرتے دنیا سے چلا جاتا ہے۔
اب ایمانداری سے بتاؤ، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، نہ اس کی ماں نے، نہ اس کے باپ نے، نہ اس کے بھائی نے، نہ اس کی بہن نے، نہ اس کے چچا نے، نہ اس کے ماما نے، نہ اس کی خالہ نے، نہ اس کی پھوپھی نے، ارے نہ اس کے دادا نے، نہ اس کی دادی نے کبھی اس کو بٹھا کر سمجھایا کہ بیٹا پالنے والے تو اللہ ہے، ضرورتوں کا پورا کرنے والے تو اللہ ہے، نفع اور نقصان کے مالک اللہ ہے، عزت اور ذلت کے مالک اللہ ہے، موت اور حیات کے مالک اللہ ہے، بیماری اور صحت کے مالک اللہ ہے، کنکر سے لے کر پہاڑ تک، قطرے سے لے کر سمندر تک، اور چوٹی سے لے کر جبرائیل تک، یہ ساری دنیا کے نظام کا پیدا کرنے والا، اور یہ ساری دنیا کے نظام کو چلانے والا، اور یہ ساری دنیا کی مخلوق کو پالنے والا اکیلا میرا اللہ ہے۔ وہ اللہ ہے جو انسانوں کو غذا دے رہا، وہ اللہ ہے جو چرندوں اور پرندوں کو دانے دے رہا، وہ اللہ ہے جو بکریوں کو اور جانوروں کو گھاس کھلا رہا، وہ اللہ ہے جو شیر اور چیتوں کو اور درندوں کو تازہ گوشت روزانہ مہیا کرا رہا۔ آپ بتاؤ، ہزاروں جانور سمندر جنگلوں میں پل رہے، کروڑوں مچھلیاں سمندر میں پل رہی، ان تمام کو پالنے والے کون ہیں؟ ان تمام کی ضروریات کو پورا کرنے والا کون؟ آپ کے دل میں سے آواز آئے گی اللہ۔ کیوں کہ آپ کے دل میں ایمان ہے۔ ایک بڑی اماں سے پوچھا، اماں تو نے اللہ کو کیسے پہچانا؟ اس نے اپنے چرخے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ چرخہ آتا تھا پہلے زمانے میں جس سے لوگ دھاگے بنایا کرتے تھے، اس نے کہا اس چرخے کے ذریعے سے میں نے اللہ کو پہچانا۔ کہا اماں چرخے سے اللہ کو کیسے پہچانی؟ فرمایا بیٹا جب تک یہ چرخہ چلاتی نہیں ہو یہ چرخہ چلتا نہیں ہے۔ تو بتا جب ایک چھوٹا سا چرخہ بغیر چلانے کے نہ چلتا ہو تو یہ زمین اور آسمان کا نظام بغیر چلائے کیسے چلتا ہوگا؟ قسم خدا کی میری بہن، سورج کا نکالنے والا اللہ، سورج کو ڈبانے والا اللہ، میری بہن زندے میں سے مردے کو اور مردے میں سے زندے کو نکالنے والا اللہ، عزت کے نقشے میں رکھ کر ذلیل کرنے والا اللہ، ذلالت کے نقشے میں رکھ کر عزت دینے والا اللہ، کہ نمرود پورے کے پورے خزانے کے ساتھ اور پوری حکومت کے ساتھ اور پوری عزت کے نقشے کے ساتھ ہیں، لیکن ایک لنگڑے مچھر کو ناک میں گھسا کر عزت کے نقشے کو ذلالت کے نقشے میں بدل دیا۔ یوسف علیہ السلام کو غلام بنا کر بکوایا ہے، ذلت کا نقشہ ہے، لیکن اس غلامی میں سے نکال کر عزیز مصر کے یہاں وزیر خزانہ بنا کر عزت کے میناروں پر بٹھانے والا میرا اللہ۔ فرعون کے گھر میں رکھ کر موسیٰ علیہ السلام کو پالنے والا اللہ، آگ کے بیچ میں رکھ کر ابراہیم علیہ السلام کو پالنے والا میرا اللہ، مچھلی کے پیٹ میں رکھ کر یونس علیہ السلام کی پرورش کرنے والا میرا اللہ، اور جنگل بیابان کے اندر جہاں کوئی کھیتی نہیں اور کوئی انسان کی زندگی کا نام و نشان نہیں، ایسے خطرناک صحرا کے اندر اسماعیل کو اور اسماعیل کی ماں حجرہ علیہ السلام کو اپنی قدرت سے پالنے والا میرا اللہ۔ میں کتنے نمونے بتاؤں آپ کو، کتنی نشانیاں بتاؤں، پھر بھی ہمارے دلوں میں سے یہ بات نہیں نکلتی، کیونکہ ہمارے دلوں میں یہ بات چپک چکی ہے۔ نہیں جی میرا شوہر مجھے پالتا، نہیں جی میرے ابا مجھے پالتے، نہیں جی میرا بھائی مجھے پالتا، نہیں جی میرے بچے کماتے ہیں تو میں کھاتی ہوں، میرا شوہر کماتا ہے تو میں کھاتی ہوں، میرا بھائی کماتا ہے تو میں کھاتی ہوں، میرے ابا مجھے خرچہ دیتے ہیں تو میری زندگی کی گاڑی چلتی ہے۔ نہیں میری بہن، نہیں، کرنے والی ذات تنہ تنہا اللہ کی، اللہ پال کے بتائیں گے بغیر کسی سبب کے۔
اللہ کی قسم اللہ پہ بھروسہ کرو، اللہ تمہیں ایسی روزی دیں گے جیسے اللہ پرندوں کو روزی دیتے ہیں، صبح میں بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھرے واپس آتے ہیں۔ کہ سب سے پہلا کام میری بہن اپنے دل کے یقین کو صحیح کرو۔ دیکھو اللہ سب معاف کر دیں گے، یہ بات کہتے ہوئے مجھے ڈر لگتا ہے، بڑا ڈر لگتا ہے، سچی کہتا ہوں، اللہ سب معاف کر دیں گے لیکن شرک کو معاف نہیں کریں گے۔ اور شرک کس کو کہتے ہیں؟ آپ تو یہ سمجھتی ہو نا کہ شرک یعنی غیر کے سامنے ہاتھ جوڑنا، شرک یعنی مورتی کے سامنے پوجا کرنا، شرک یعنی مورتی کی آرتی اتارنا۔ یہ تو شرک جلی ہے، کھلم کھلا شرک ہے، لیکن ایک شرک خفی ہے جو ہمارے دلوں میں چھپا ہوا ہے۔ اور وہ شرک کیا ہے؟ وہ شرک یہ ہے کہ جو صفات اللہ کی ہے اس صفات میں بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا۔ مثال کے طور پر اولاد کے دینے والے اللہ ہے، اللہ خود کہتے ہیں یَهْبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهْبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا۔ اللہ جس کو چاہے لڑکیاں دے، اللہ جس کو چاہے لڑکے دے، اللہ جس کو چاہے لڑکا اور لڑکی دونوں دے دیں، اور اللہ جسے چاہے اسے بانجھ رکھے، اللہ جسے چاہے اسے بانجھ رکھے۔ یہ سب اللہ کے حد میں، اللہ کے یہاں کوئی قید نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو 86 سال کی عمر میں اسماعیل ملے ہیں، 86 ایئرز کی عمر میں۔ زکریا علیہ السلام کو یحییٰ بڑھاپے کی حالت میں ملے ہیں۔ خود زکریا علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، خود زکریا علیہ السلام دعا کر رہے، پڑھے نا قرآن کہ اللہ ہمیں غلام دے دے، ہمیں بچہ دے دے، میں بھی بوڑھا ہو گیا اور میری بیوی بانجھ ہے، مگر آپ جو چاہیں وہ کریں۔ اور اللہ رب العزت نے نبشر کا کہا کہ ہم آپ کو بشارت دیتے ہیں کہ ہم آپ کو ایک لڑکا دیں گے جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ لم نجعل له من قبل سمیہ، آج تک ایسا نام دنیا میں کسی نے نہیں رکھا۔ کہ اولاد دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ کس سے مانگو گی؟ اللہ سے مانگیں گی۔ کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بات ملتی ہے کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی اولاد نہیں تھی، ایک مرتبہ انہوں نے گڑیا سے کھیلتے ہوئے اللہ کے نبی سے خواہش ظاہر کر دی کہ اللہ کے نبی میں چاہتی ہوں مجھے بھی اولاد ہوں، اور اللہ کے نبی نے اس وقت کہا عائشہ اولاد کا دینا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، نبی کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے۔ تو جب نبی کے ہاتھ میں اولاد دینا نہیں ہے تو کسی اور کے ہاتھ میں کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کسی جگہ جا کر منت مانو اور کسی جگہ جا کر آپ دھاگا چڑھاؤ؟ خدا کی قسم میری بہن، اللہ کے علاوہ کسی سے اولاد کا مانگنا یہی شرک ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگنا یہ شرک ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے عزت کا مانگنا یہ شرک ہے۔ عزت دینے والے اللہ ہے، مدد کرنے والے اللہ ہے، اولادوں کے دینے والے اللہ ہیں، زندگیوں کا بنانے والا اللہ ہے۔ اگر آپ نے اللہ کے گھر کو چھوڑ کر اور اللہ کے در کو چھوڑ کر، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے بھی کسی شکل میں بھی آپ نے اپنی فریاد رکھی اور آپ کے دل کے کسی کونے میں بھی یہ خیال آیا کہ اس سے میرے کام بن سکتے ہیں، فرمایا آپ مشرک ہیں، اور اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ پکی بات کہہ رہا ہوں، اللہ اس کو معاف نہیں کرے،
اللہ نے خود کہا لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. یہ دل اللہ کے علاوہ کسی کو دینے کے لیے نہیں ہے. یہ دل اللہ کو بسانے کے لیے ہیں. یہ دل اللہ کی محبت کے لیے ہیں. یہ دل اللہ کے یقین کو جگہ دینے کے لیے. ایک عورت آئی حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ کے پاس, سننا دھیان سے, جو سو رہے ان کو جگا دو. دوپہر کا وقت ہے نا, جھونکا آ جاتا ہے, ذرا جاگ کر سنیں کہ شبلی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک عورت آئی اور اس عورت نے آ کر کہا کہ حضرت مجھے ایک فتویٰ لکھ دو کہ میرا شوہر دوسرا نکاح نہیں کر سکتا. شبلی رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کیا بات ہو گئی؟ کہ ایسا ایسا مسئلہ ہے اور میرا شوہر دوسرا نکاح کرنا چاہتا ہے. میں چاہتی ہوں کہ آپ اپنے لیٹر پیڈ پر لکھ کر دیں کہ وہ نکاح نہیں کر سکتا. شبلی رحمت اللہ علیہ نے پہلے تو سمجھانے کی کوشش کی کہ بہن, جس چیز کی اجازت قرآن میں ہے اس کے خلاف فتویٰ شبلی نہیں لکھ سکتا. اس عورت نے بہت ضد کی, بہت سمجھایا. شبلی رحمت اللہ علیہ نے دو ٹوک لفظ میں کہہ دیا کہ بہن تو کچھ بھی کر لے, میرا قلم قرآن کے خلاف نہیں جا سکتا, کیونکہ میں تو قرآن حدیث کا پابند آدمی ہوں. جو قرآن حدیث میں ہے اس کے مطابق فتویٰ دے سکتا ہوں. بہرحال وہ عورت مجبور ہو گئی اور آخر میں جب وہ جانے لگی تو اس نے کہا کہ شبلی, اللہ کا حکم مانے ہیں اس لیے میں پردے میں آپ کے سامنے آئی ہوں, ورنہ اللہ کا حکم نہ ہوتا پردے کا تو میں اپنے چہرے سے کپڑا ہٹا کر بتاتی میں کتنی خوبصورت عورت ہوں, اور میرے جیسی خوبصورت عورت کے ہوتے ہوئے میرے شوہر کو کیا ضرورت کسی دوسری کو دیکھنے کی. فرمایا یہ سنتے ہی شبلی بے ہوش ہو گئے. تھوڑی دیر کے بعد افاقہ ہوا, وہ عورت تو چلی گئی, مریدوں نے پانی چھڑکا, ہوش میں آئے. پوچھا حضرت کیا ہو گیا؟ ایک دم سے بے ہوشی طاری ہو گئی. فرمایا تم نے سنا نہیں اس عورت نے کیا کہا؟ پھر حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ اپنے مریدوں سے کہنے لگے کہ مجھے اس بات کا صدمہ ہوا اور مجھے اس بات کا جھٹکا لگا کہ ایک عورت اس کو اپنی خوبصورتی پر اتنا ناز ہے اور اس کو اپنی خوبصورتی پر اتنا گھمنڈ ہے کہ وہ یہ جانتی ہے کہ میرے جیسی عورت کے ہوتے ہوئے میرے شوہر کو حق نہیں کسی دوسری عورت کو دیکھنے کا. فرمایا اسی وقت میرے دل میں بات آئی, کیا اس خوبصورتی کا پیدا کرنے والا اللہ اس بات کا حق نہیں رکھتا کہ اس کے بندے اس کو چھوڑ کر کسی دوسرے کے پاس نہ جائیں؟ آج چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہم مخلوق کے چکر کاٹ رہے. کوئی اچھے مول صاحب بتا دو, کوئی اچھے عامل بتا دو, کیا ہو رہا؟ بس بے چینی ہوتی ہے. ایک دو کو بتایا تو وہ کہہ رہے تھے کہ تم پر کسی نے کچھ کر دیا ہے. اور نام کس کا؟ کہا دیورانی کو جھٹانی کے بارے میں اور جیٹھانی کو دیورانی کے بارے میں, بھابھی کو ننند کے بارے میں اور ننند کو بھابھی کے بارے میں, ساس کو بہو کے بارے میں اور بہو کو ساس کے بارے میں. غلط غلط خیالات دلوں میں ڈال کر ہمارے گھروں کو توڑ دیا. یہ میں ایک جنرل بات کہہ رہا ہوں, میں آپ کو نہیں سنا رہا, پورے ہندوستان کی بات کر رہا ہوں. اور الحمدللہ اس معاملے میں ہماری عورتیں زیادہ حساس ہیں, مردوں سے زیادہ عاملوں کے چکر مارنے والی عورتیں ہیں کہ ذرا سا کچھ کوئی کہہ دے بس دل میں شک پیدا ہو جاتا. اب وہی شک کو پال پال کے اپنے شوہر کا دماغ بھی خراب, اپنے گھر والوں کا بھی دماغ خراب. نہیں میری بہن, میں نے اور آپ نے جو کلمہ پڑھا ہے اور میں نے اور آپ نے جس اللہ کو اپنا رب مانا ہے, اس رب نے قرآن میں کہا ہے وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ
وَيُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، وہ اللہ اگر تم کو خیر دینا چاہے اس خیر کو کوئی لوٹا نہیں سکتا، اور وہ اللہ اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے اس نقصان کو بھی کوئی دور نہیں کر سکتا۔ اللہ کی طرف سے مقدر ہے، اگر کوئی تکلیف آئی بھی ہے تو یہ میرے اللہ کی طرف سے ہے، اس کو دور کرنے والے بھی اللہ ہی ہے، اور اگر کوئی راحت میرے پاس آئی ہے تو یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے۔ اس لیے میری بہن اپنے دلوں کا یقین صحیح کرو۔ قبر میں جانے کے بعد، سنو دھیان سے، قبر میں جانے کے بعد سب سے پہلا سوال مجھ سے اور آپ سے جو ہونے والا ہے وہ یہی ہونے والا ہے، من ربک، بول تیرا پالنہار کون، بول تیرا رب کون، بول تیرا کرتا دھرتا کون، بول تو نے کس کو اپنا رب مانی ہے۔ رب صرف پالنے والے کو نہیں کہتے میری بہن، ہر زمانے کی ہر ضرورت کو جاننے والا اور ہر ضرورت کو اپنی طاقت سے پورا کرنے والا، اس کو رب کہتے ہیں، رب۔ اور اس کا سوال سب سے پہلے قیامت میں۔ اس لیے اللہ کا واسطہ دے کر ہاتھ جوڑ کر آپ سے کہتا ہوں، اپنی موت سے پہلے اپنے ایمان پہ محنت کر لو، اپنی موت سے پہلے اپنے یقین کو ٹھیک کر لو، اپنی موت سے پہلے اپنے آخرت کو صحیح کر لو، ورنہ میری بہن وہاں کا پچھتانا کوئی کام نہیں آئے گا، کوئی کام نہیں آئے گا۔ میں سچ کہہ رہا، دنیا میں تم نے محاورہ سنا ہوگا، خون کے آنسو رو رہے ہیں، لیکن دنیا میں کوئی خون کے آنسو نہیں روتا۔ لیکن میری بہن قیامت کے دن اگر تو نے اپنے ایمان کو بنائے بغیر، اپنے یقین کو سدھارے بغیر، اپنے اعمال کو بنائے بغیر چلی گئی تو یاد رکھنا، یاد رکھنا، یاد رکھنا، افسوس کے مارے میری بہن پورے بدن کا پانی آنسو کے ذریعے سے نکلے گا، اور پھر پورے بدن کا خون آنسو کے ذریعے سے نکلے گا۔ وہ کل قیامت کا دن ہوگا، جو تیاری نہ کر کے گئے ہوں گے ان کو خون کے آنسو رلائے گا۔ ہم اس بربادی سے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، ہم اس رسوائی سے آپ کو بچانا چاہتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں میری بہن آپ کامیاب ہو جاؤ۔ بات سنو ہماری، یہ دنیا بس نہیں ہے، یہ دنیا بیکار نہیں ہے، اور یہ دنیا کی زندگی کو اللہ نے بیکار نہیں بنایا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، اے لوگو کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ ہم نے تم کو یوں ہی بیکار پیدا کر دیا؟ وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ یہ دنیا بے بس عبث نہیں ہے، بیکار نہیں ہے میری بہن، یہ اللہ نے بنانے کے لیے دی ہے۔ اس کو تھوڑا سا صحیح استعمال کر لو، تھوڑا سا صحیح استعمال کر لو۔ دیکھو ضرورتیں تو پوری ہو جائے گی، مسئلہ ضرورتوں کا نہیں ہے، مسئلہ خواہشات کا ہے۔ میں صاف کہتا ہوں، ہر مستورات کے بیان میں کہتا ہوں، ضرورتیں تو فقیروں کی بھی پوری ہو جاتی ہے، اور خواہشات تو بادشاہوں کی بھی ادھوری رہتی ہے۔ مسئلہ ضرورتوں کا نہیں ہے میری بہن، 2 روٹی اور 2 بوٹی کا مسئلہ ہے، یہ تو کہیں نہ کہیں سے اللہ ہماری ضرورتوں کو پورا کر دیں گے۔ لیکن اگر تیاری کیے بغیر مر گئی، اپنے ایمان کو بنائے بغیر مر گئی، اپنے اللہ کو پہچانے بغیر مر گئی، اپنے نبی کی محبت کو اپنے دلوں میں بسائے بغیر مر گئی، تو میری بہن وہاں کوئی تیرے کام آنے والا نہیں ہے، نہ تیرا شوہر، نہ تیرا بیٹا، نہ تیرا بھائی، نہ تیرا باپ، نہ تیرا چاچا، نہ تیرا ماما، نہ تیرا بھانجا، نہ تیرا بھتیجا، قسم خدا کی کوئی تیرا ساتھ دینے والا، بلکہ جہاں روح نکل گئی یہی لوگ لے جا کر تجھے قبر میں اتار دیں گے۔ اور حضرت مولانا عباد اللہ صاحب کہتے ہیں، یہی رشتہ دار جس کی محنت کر کے اور جس کی خدمت کر کے تو نے زندگی گزاری ہے، روٹیاں پکا پکا کر تو نے ان کو کھلایا ہے، سالن بنا بنا کر تو نے ان کو کھلایا ہے، میری بہن میری بات دھیان سے سن،
یہی تیرے رشتہ دار تیری قبر پر مٹی ڈالنے کو ثواب سمجھیں گے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اس کے لیے ہم آپ سے اس محنت کے ذریعے سے ایک سوال کر رہے ہیں، اپنی موت سے پہلے اپنی آخرت کو بناؤ، اپنی موت سے پہلے اپنی زندگی کو سنوارو، اپنی موت سے پہلے اپنے دلوں میں اس بات کا یقین بٹھاؤ اللہ سب کچھ کے بغیر سب کچھ کرنے والے ہیں، اور اللہ کا غیر اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے اللہ نے میری بہن اس زمانے میں محنت دی ہے، اپنے یقین کو بنانے کی، اپنے یقین کو سدھارنے کی، اپنے یقین کو بدلنے کی یہ محنت ہے۔ یہ اللہ کے راستے میں نکلنا اسی لیے ہے۔ جب تک اللہ کے راستے میں نکلو گی نہیں، اللہ کی بڑائی کو سنو گی نہیں، اللہ کی بڑائی کو بولو گی نہیں، اللہ کی قدرت کے بارے میں غور و فکر کرو گی نہیں، تب تک ہمارا یقین نہیں بننے کا۔ اگر بننا ہوتا آج تک بن جاتا، سدھرنا ہوتا آج تک سدھر جاتا۔ یہ تو سوچو آپ، جس ماحول میں رہ کر میرا اور آپ کا یقین بگڑا ہے، کیا اس ماحول میں رہ کر ہمارا یقین بنے گا؟ اس کے لیے میری بہن الحمدللہ الحمدللہ آج پورے عالم میں بنگلے والی بستی حضرت نظام الدین سے محنت کو اللہ نے چلایا۔ سارے عالم کا وہ مرکز ہے، سارے عالم کا وہ مرجع ہے جہاں سے پوری دنیا میں جماعتیں جا رہی۔ آپ کے گنگا پور کے اندر ماشاءاللہ کتنی عورتیں چلہ لگا کر آئی، جانے میں بھی نظام الدین، آنے میں بھی نظام الدین، اور وہاں کا ماحول دیکھا، پوری دنیا سے عورتیں آ رہی، ملکوں سے عورتیں آ رہی، افریقن عورتیں ملے گی، عرب عورتیں ملے گی، یورپ کی عورتیں ملے گی، امریکہ سے عورتیں آ رہی۔ پوری دنیا سے اللہ نے دین سیکھنے والوں کو جمع کیا، ایمان سیکھنے والوں کو جمع کیا۔ اس کے لیے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں، اس وقت آپ کے مجمع میں وہ بہنیں بھی ہیں جن کا چلہ لگ چکا، وہ بہنیں بھی ہیں جن کا عشرہ لگ چکا، وہ بہنیں بھی ہیں جن کے سہروزہ لگ چکے۔ اب تھوڑی سی ترتیب بنا لیں، جن بہنوں کے 3 دن لگے ہیں وہ 10 دن پر آ جائیں، جن بہنوں کے 10 دن لگے ہیں وہ چلے کے لیے نام لکھائیں، جن بہنوں کا چلہ 2 مرتبہ لگ گیا وہ بیرون کے لیے ارادے کریں، جن کا 1 چلہ لگا ہے وہ دوسرے چلے کے لیے نام لکھائیں۔ تشکیل اس طرح ہوگی، کون تیار ہے یہ نہیں پوچھنا، آپ کے سہروزہ لگ گئے ہیں، اب آپ کو عشرے میں جانا ہے، اب کب جانا ہے جلدی سے جلدی ترتیب بنا لیں۔ ایک تشکیل تو یہ کر لیں، دوسری تشکیل ہماری نقد ہو جائے، ایک 3 دن کی جماعت آپ بنا کر دے دو، زیادہ نہیں، اس مجمع میں سے 4 عورتیں تیار ہو جائیں، ان 4 عورتوں کے ساتھ ایک بچیاں ہو جائیں، 6 مستورات ہو جاتی ہیں۔ ابھی ہم لوگ نظام الدین گئے تھے، بڑی عجیب بات ہم نے سنی، یوں فرمایا تمہاری بچی 8 سال کی ہو جائے، 8 سال کی عمر سے بچیوں کا عشرہ اور چہروزہ لگانا شروع کر دو، 1 سال میں 4 مرتبہ 3 دن لگاؤ، 1 سال میں 1 مرتبہ عشرہ لگاؤ، 8 سال کی بچی 18 سال کی عمر ہونے تک 10 مرتبہ اس کا چلہ لگے، 40 مرتبہ اس کے 3 دن لگے۔ ایمانداری سے بتاؤ، جس بچی کے 40 مرتبہ 3 دن لگیں گے، جس بچی کے 10 مرتبہ 10 دن لگیں گے، وہ دنیا کی کسی بھی یونیورسٹی میں چلی جائے وہ کبھی بھی اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتی۔ جتنی بچیاں اپنے ایمان کا سودا کر رہی ہیں، ان ساری کے ساری بچیوں کا قصور یہ نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہیں، یہ ان کا قصور نہیں ہے، بلکہ قصوروار ان کی مائیں ہیں، جنہوں نے اپنی بچی کو 18-20 سال کی تو کر دی، لیکن کبھی ایمان نہیں بتایا، کبھی یقین نہیں بتایا، کبھی اعمال کی قیمت نہیں سمجھائی، کبھی مرنے کے بعد کی زندگی نہیں سمجھائی۔ اس کے لیے ہمارے بڑے کہہ رہے 8 سال کی عمر سے بچی کو اللہ کے راستے میں اپنے ساتھ لے کر نکلو۔ ایک جماعت ہم کو کل سے کر دو، 4 مستورات تیار ہو جائیں۔ اب آپ کہو گے ہم اکیلی تو نہیں جا سکتی، نہیں، آپ کو اپنے محرموں کو تیار کرنا ہے، محبت سے تیار ہو جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ زبردستی کر کے ان کو تیار کرو۔
جیسے دنیا کے ہر کام میں ماشاءاللہ آپ زبردستی کرنے کی مہارت رکھتی ہو، دنیا کے سارے کام تمہارے ہو جاتے، خاندان میں شادی آ گئی تو نیا کپڑا آ جاتا، نئی چپل آ جاتی، ارے کیسے سمجھاتی ہو آپ؟ اور نہ مانے تو پھر آخری جو ہتھیار ہے آپ کے پاس وہ ہے 2 آنسو، ٹپکا دو، بڑے سے بڑا رستم بھی تمہارے سامنے شیر ہو جاتا۔ مجھے ایک علاقے میں یوں کہا، ہمارے یہاں تو ماشاءاللہ مستورات تو تیار ہیں، مگر کیا کریں مول صاحب، مرد تیار نہیں ہوتے۔ میں نے کہا بالکل جھوٹی بات ہے، میں اس کا قائل ہی نہیں ہوں، کیونکہ عورتیں اگر تیار ہیں تو مرد کی کیا طاقت بیچاری کی کہ وہ نہ بولے؟ اس کو رہنا ہے کہ نہیں رہنا ہے گھر میں؟ میں سچ کہہ رہا ہوں، مذاق نہیں کر رہا۔ دنیا کے ہر کام میں ہماری عورت تیار کر لیتی، خالی ایک دین ہی بیچارہ ایسا ہے جہاں پر ہماری عورتیں سرنڈر ہو جاتی۔ نہیں میری بہن، اپنے شوہروں کے ساتھ بیٹھ کر مذاکرہ کرو، میری بات سنو محبت سے، اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھ کر مذاکرہ کرو کہ دیکھو قبر تمہاری بھی ہے، قبر میری بھی ہے، قبر کے 3 سوال تمہارے بھی ہیں میرے بھی ہیں، آخرت کا مسئلہ میرا بھی ہے تمہارا بھی ہے، یہ اولاد نہ تم کو نیکی دے گی نہ مجھے دے گی، پھر ہم اپنی آخرت ان کے لیے کیوں اجاڑیں؟ تم تھوڑا سا اپنے کاروبار میں سے ترتیب بنا لو، تم تھوڑا اپنی دکان پہ سے چھٹی لے لو، تم اپنی جاب میں سے تھوڑی سی ترتیب بنا لو، اور میں اپنے بچوں کی ترتیب بنا لیتی ہوں۔ دیکھو بڑی والی کو میری بہن کے وہاں چھوڑ دیتے ہیں، چھوٹی والی کو تمہارے بھائی کے وہاں چھوڑ دو، اور تیسرا ہے اس کو میری امی کے وہاں چھوڑ دیتے ہیں، اور ہم 3 دن لگا لیتے ہیں۔ ترتیب بناؤ نا گھروں کی۔ اس کے لیے ایک پرچہ تو ہمیں الگ سے دے دو کہ کون 4 خوش نصیب بہنیں جو اپنی بچیوں کو ساتھ میں لے کر انشاءاللہ کل صبح سے 3 دن کے لیے تیار ہے۔ اطراف کے دیہاتوں میں جانا ہے، ایسے ایسے گاؤں آپ کے پاس ہیں جہاں پر 1 سال ہو گیا کبھی مستورات کی جماعت نہیں گئی، ان محلے کی عورتوں نے اللہ رسول کی بات نہیں سنی۔ میری بہن قیامت کے دن تم کیا جواب دو؟ اس کے لیے ابھی ہمیں 10 منٹ کا ٹائم آپ کو دیتے ہیں، 4:35 ہو رہی ہے، ایک 10 منٹ خالی 45 تک 4:45 تک آپ یہ کام کر کے پرچہ کسی بچے کے ہاتھ سے بھجوا دیں، پھر انشاءاللہ ہم دعا کرا لیتے ہیں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔